میرے عزیزوں کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑے عرصے بعد ویڈیو بنانے کا اتفاق اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی نظروں سے گزریں تو سوچا کہ ویڈیو بنائی جائے۔ تو ایک تو سینیریو ڈیولپ ہوا جو نظروں سے گزرا کہ ایک بیچارے ایجڈ سے ایک اماں ابا ہیں، ماشاء اللہ سے بڑا اچھا سا گھر ہے ان کا، اور وہ رہ رہے ہیں۔ ان کے جو بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں، مجھے صحیح نہیں پتہ، وہ ہیں تینوں باہر۔ تو اب جب یہ کووڈ کا سینیریو ڈیولپ ہوا تو ہم نے یہ سوچا کہ یار اگر اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اب بچے تو باہر ہیں، گھر شاندار بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اگر بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ اور سیویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے تو نہ یہ وہاں جا سکتے ہیں نہ بچے یہاں آ سکتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ اب سب کچھ ماشاءاللہ بھرپور چیزیں ہیں، جو باہر سے دیکھنے والا ہے وہ کہے گا یار یہ تم زبردست مزے میں رہ رہے ہیں۔ دوسرا سینیریو یہ ہوا، ایک صاحب بتانے لگے کہ بزرگ ہیں، وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار کوئی مجھے ایسا فیملی دے دو جو کہ میرے ایک پورشن میں رہے، ان کے بچے ہوں، میں ان سے کرایہ نہیں لوں گا۔ تو یہ 2 ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ ویڈیو بنانے پڑی۔ تو جو ہم سوچتے ہیں، ہم نے کہا ہو سکتا ہے آپ ہر کوئی نہ سوچ رہا ہو، لیکن کم سے کم اپنی بات سامنے رکھنی چاہیے۔ تو دماغ میں یہ آیا بھائی کیریئر ضرور بنائیں، لیکن ایسا کیریئر نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ پوری فیملی کو ہی سیکریفائز کر دیں۔ صحیح بات ہے، فائنینشیل ضروریات ہوتی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہر کسی کے لیے امپورٹنٹ ہے، پیسے کی ضرورت ہر کسی کو ہے، چاہے وہ جو کوئی بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے خود اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہے، ورنہ یہ ایسی چیز ہے جو بڑھتے 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 انسان قبر تک چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ تو اس میں کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ فرض کریں اگر کسی کے 4 بہن بھائی ہیں تو بھائی کوئی ایک جو ہے وہ باہر چلے جائے اور وہاں پہ جا کے فائنینشلی سپورٹ کرتا رہے سب کو، اور باقی جو ہیں وہ یہاں پہ رہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت بھی کرتے رہیں اور ان کے ساتھ بھی رہیں، ان کا سہارا بھی بنیں۔ صحیح بات ہے۔ آپ یہ عجیب ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ ایک بھائی جاتا ہے تو دوسرا بھی چلے جاتا ہے، تیسرا بھی چلے جاتا ہے، چوتھا بھی چلے جاتا ہے، اور بیچارے بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، ماں باپ جو پہلے 80 گز کے گھر میں رہتے تھے وہ ماشاء اللہ سے کیونکہ بیٹے باہر چلے گئے پیسہ بھیج رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 240 سے 400 گز کے گھر میں رہ رہے ہوں، لیکن اگر ان سے سچے دل سے پوچھیں نا آپ، یا ایون آپ خود اپنے آپ سے بھی پوچھیں، تو آپ 80 گز کے گھر میں ادھر جب رہ رہے تھے جہاں پہ وسائل کم تھے، فائنینشلی آپ تھوڑے لو تھے، اس وقت ہو سکتا ہے آپ زیادہ خوش ہوں بنسبت اس کے کہ جب آپ کے والدین کے پاس 240 سے 400 گز کا گھر ہے اور وہ اکیلے رہ رہے ہیں۔ تو بھائی کیریئر ضرور بنائیں، بہت ضروری ہے کیریئر بنانا، لیکن کم سے کم اس کیریئر کو بنانے میں اپنی فیملی کو سیکریفائز نہیں کریں۔ بھائی ہم انسان ہیں اور ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا ہماری ضرورت ہے، اولین ترجیح۔ ابھی کووڈ آیا نا، سب کچھ بند ہو رہا تھا، لوگ پریشان کیا تھے، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں مل نہیں سکتے، اس کی وجہ کہ بھائی ہم انسانوں میں ہی رہنا ہے، اور اللہ معاف کرے ہم لوگ جب کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور کیریئر کو اتنی پریورٹی دے دیتے ہیں کہ وہ جو 2 انسان جنہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے ان کو ہی بالکل پیچھے کر دیتے ہیں، وہ سب سے آخر میں آتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ماں باپ کبھی منع نہیں کرے گا آپ کو باہر جانے سے۔ میں بھی آج اپنی اماں سے بولوں نا مجھے اتنی اچھی اپورچونیٹی ملی ہے میں چلے جاؤں، وہ خوشی خوشی کہیں گے بھائی چلے جاؤ اپنا کیریئر بناؤ، لیکن یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں تھوڑی بہت ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ بچپن سے آپ نے کس طرح براڈ اپ کیا، ان کو پیسے کی اتنی اہمیت دے دی کہ ان کے لیے سب کچھ پیسہ ہے، تو پھر وہ پیسے کے پیچھے ہی بھاگتی رہتی ہے اولاد۔ لیکن اب جب ہم باشعور ہو جاتے ہیں، جو ڈگریز ہیں، کیوں ہم جس سے پوچھو نا یہ کہتا ہے یار ہم پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم باشعور ہو جائیں، تو بھائی یہ کیسا شعور ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ آپ نے اپنے والدین تک کو بالکل پیچھے رکھ لیا اور کیریئر کی دھن میں بھاگے جا رہے ہیں۔ تو بھائی کوئی ایک باہر چلے جائے
اور وہاں پہ فائنینشیل سپورٹ کرے. باقی جتنے بھائی ہیں وہ یہاں پہ رہ کے اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا کیریئر ویسا نہ بنے جیسے ان کی تمنا ہے, لیکن کم سے کم وہ جب اپنے ماں باپ کے سامنے رہیں گے اور ان کی خدمت کرتے رہیں گے تو اللہ پاک ان کے تھوڑے میں بھی برکت دے دیں گے. اور بھائی ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کا تو کہنا یہ ہے کہ جو اپنی ماں باپ کو ایک دفعہ شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا. ایک دفعہ دیکھنے پہ حج عمرے کا ثواب ہو رہا ہے تو ان کی خدمت کرنے میں کیا ملے گا, یقین کریں اس کے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. اور اب المیہ یہ ہوا ہے کہ پہلے تو صرف لڑکے غالباً جا رہے تھے زیادہ تر, اب لڑکیاں بھی جا رہی ہیں. تو میرا اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ضرور کیریئر بنائیں, لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے بنائیں. بالکل اندھی تقلید نہ کرنا شروع کر دیں بھائی, بالکل اندھوں کی طرح کہ جو دنیا کر رہی ہے وہ چلے آ رہے ہیں. جب آپ پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ شعور مل جائے, تو شعور کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پیسوں کو سب کچھ سمجھ کے اپنی ساری صلاحیتیں اس میں لگا دی جائیں, اس کو کمانے میں لگا دی جائیں. میں ابھی بھی بتا رہا ہوں, میں ابھی 37 کا ہو گیا ہوں ماشاء اللہ. ابھی بھی اگر میں گھر میں لیٹ آتا ہوں نا تو میری والدہ اس وقت تک نہیں سوتی. کیوں نہیں سوئیں بھائی, جب تک تم لوگ سب آ نہیں جاتے مجھے نیند نہیں آتی. اور ایک لڑکا لڑکی جو کہ گھر سے کلومیٹرز دور, کوسوں دور رہ رہے ہیں, تو ان کے والدین یہ پریشان نہیں ہوتے ہوں گے. ظاہر بات ہے آپ پیسے بھیج رہے ہیں, جس سے جو کہتے ہیں پیسے ہم بھیج رہے ہیں ماشاء اللہ. بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہے, ان کو آپ کی بھی ضرورت ہے. تو میرے عزیزوں صرف ایک آپ سے گزارش ہے کہ ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے, لیکن یہ دو واقعات ایسے ہوئے, دو چیزیں ایسی سنی جو کہ دماغ میں تھیں, تو سوچا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ویڈیوز بنائی جائے, اپنا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے. تو کیریئر ضرور بنائیں, لیکن اس کیریئر کو بنانے کے چکر میں اپنی فیملی کو سیکریفائز نہ کریں. یقین مانیں آپ 20 سال بعد بیٹھ کے سوچیں گے نا تو آپ کو اپنی جو یادیں ہوں گی نا وہ یادیں ہوں گی جو آپ نے کم وسائل میں رہتے ہوئے اپنے سب بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا تھا. وہی یادیں آپ کی سب سے زیادہ خوشی دینے والی یادیں ہوں گی, اور آپ اس وقت یہ سوچ کے بھی نا خوش ہو رہے ہوں گے. باقی جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر واپس جنازے میں ہی صرف آتے ہیں, اور اس کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ جو وقت وہ ہم گزار چکے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی باہر جاب ہو بھی رہی ہے تو کوشش کریں والدین کو ساتھ لے کے جائیں, فیملی کو, بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. اور بھائی اللہ معاف کرے, آج ہم لوگوں کو سب کو یہ بڑا گلا ہے کہ بچے جو ہیں وہ انٹالرنٹ ہوتے جا رہے ہیں اور برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. بھائی اس کی وجہ یہی ہے, بچوں نے بیچارے دادی دادا کے ساتھ وقت نہیں گزارا, چاچا کے ساتھ وقت نہیں گزارا, پھپھیوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا, نہ ان کی ڈانٹ کھائی, نہ ان کا پیار دیکھا. اب جب انہوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں تو کوئی بزرگ اگر ان کو ڈانٹتے نا تو پھر ان کو برا لگتا ہے معاشرے میں. پہلے یہ سب نہیں تھا, پہلے محلے کے بزرگ بھی اگر ڈانٹ دیتے تو بچے ڈانٹ کھا لیتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہے بھائی بڑوں کا ادب کرنا ہے, ان کو یہ گھٹی میں ملا ہوا تھا. اب بچے نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ بھائی میرا باپ جو ہے میری دادی کے آگے پاؤں دباتا ہے یا جاتے ہوئے ان کو سلام کرتا ہوا جاتا ہے, تو وہ کس طرح بڑوں کا ادب کرے گا. اور اس کے اندر سے برداشت کا مادہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ کے کزنز وغیرہ کے ساتھ رہا نہیں ہے, اس نے زندگی اکیلے ماں باپ کے ساتھ گزاری ہے. جو ماں باپ نے کہا وہ اس کو مل گیا, تو اس کے اندر شیئرنگ کیپیسٹی نہیں پیدا ہوگی. وہ اپنوں کے ساتھ اس نے شیئر کرنا نہیں سیکھا تو وہ غیروں کے ساتھ کیسے شیئر کرے گا. تو اس کی وجہ سے وہ جب سوسائٹی میں جائے گا تو وہ سوسائٹی میں بھی کسی کو روم دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, بلکہ وہ صرف اپنا ہی سوچے گا. تو بھئی آپ میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ پاک مجھے بھی اپنے ماں باپ کی, میری والدہ حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگیوں میں راحت چین سکون پیدا فرمائے, ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.